الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہیں بخش دیں اور جسے چاہیں عذاب کریں اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پچھلی متصل آیا کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا لیس لک من الامر شیء، کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معاملات ہیں ان پر آپ خاموشی اختیار فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کریم جو چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ اور اس آیا کریمہ کی شان نزول میں مفسرین کرام غزوہ احد لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اپنے نبی اور رسول کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، اور حالانکہ وہ انہیں اپنے اللہ کی طرف بلا رہے، یعنی وہ مخلوق جسے اللہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور جس کے سامنے دو ایسے نتائج ہیں اور ان نتائج کا دار و مدار اعمال پر ہے، یا تو دوزخ کی آگ ہے اور یا جنت کی بہاریں اور باغات ہیں، لیکن اس کا انحصار اسی حیات اور انہی معاملات پر ہے، اور اللہ کریم کی مخلوق ہے اور اللہ کا مبعوث کیا ہوا اللہ کا نبی اور رسول، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ بعض دفعہ نماز یا عبادات کی ادائیگی، رمضان المبارک کے روزے، تسبیحات، درود شریف، تلاوت قرآن کریم، کتنی پہلوؤں سے بات ہوتی ہے اور انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شاید کمال کیا، یا بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے یہ صورتحال پیش ہوتی ہے، بلکہ اکثر میں خود سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، ذکر نہیں کیا جاتا، اور جب میں ان سے پوچھوں کہ کیا کھانا کھایا جا سکتا ہے، کہتے ہیں ہاں کھایا جا سکتا ہے، پہنا اوڑھا جا سکتا ہے، جی پہنا اوڑھا جا سکتا ہے، معاملاتی دنیا جو کاروبار حیات ہے اس میں سے گزر سکتے ہیں، ہاں جی گزر سکتے ہیں۔ تو کیسی عجیب بدبختی ہے کہ بندہ اس صورتحال تک پہنچا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک فکرہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنے کا جو حل ہے وہ نماز پڑھنے میں ہے، اور ذکر نہ کرنے کا جو حل ہے وہ ذکر کرنے میں ہے۔ ہر شے بندہ کر سکے اور یہ حصے نہ کر سکے تو سمجھ آتی ہے وہ جو تعلق مع اللہ ہے، وہ جو بندگی کا تعلق ہے وہ کمزور ہے۔ ادراک اتنا بھی نہ رہا کہ اگر میں دنیا کے معاملات میں نہ گیا تو روٹی روزی کا بندوبست نہ ہوگا، حالانکہ بنیاد اور ایمان ہے کہ اللہ رازق ہے اور ہم مرزوق۔ دنیا اس نے سبب سے بنائی ہے، سبب اختیار کرنا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی دینی حکم ہے۔ اب یہ سمجھ آئے کہ میری حرکت کے ساتھ میرا نصیب جو ہے وہ جڑا ہے، اور جب رکوع سجود کی بات ہے تو بندہ کہے نہیں ہو سکتا، تو وہ جو عامیت امور دنیا کی جس درجے کی ہے، یعنی اس درجے سے تعلق مع اللہ جو ہے اس سے بھی کم چلا گیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، یہ سمجھو کہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو اس افضل الخلق ہونا جسے شرف اللہ نے عطا فرمایا، اس بشر کے کتنی ہی پہلوؤں سے خدمت پر معمور۔ زمین و آسمان کی وسعتوں کو آپ غور فرمائیں، ان کا رخ ایک مخلوق کی طرف ہے اور وہ ایک مخلوق انسان ہے۔ سورج اللہ کی مخلوق ہے، اس کی تمازت ہماری زندگی، ہمارے وجودوں میں
کتنی ہماری ضرورت پوری کرتی ہے، چاند اس کی مخلوق ہے، مد و جزر سے کہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، کہاں جا کر برستے ہیں، کیا کیا اناج اگتا ہے، کیا کیا پھل پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان استفادہ حاصل کرتا ہے، اور کیسی ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اب جہاں آسمان کو ستاروں نے سجا رکھا ہے، وہیں ایسے علوم ہیں کہ انسان اندھیری رات میں ان ستاروں کی مدد سے اپنا راستہ جو اسے تلاش کرتا ہے، یہاں تک قرآن نے بیان فرمایا۔ زمین پر آ جائیں تو یہ جو شجر و حجر ہے، ان تمام میں یہ جو ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک ہمارے سامنے مخلوق ہے، اللہ جانتا ہے کتنی اور مخلوق ہے جسے ہم نہیں جانتے، بلکہ چونٹی سے نیچے آپ جائیں تو عدسوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ بغیر عدسے کے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو کتنی ہی مخلوق ہے، ان تمام مخلوق کا بڑے آرام سے، بڑے دھیان سے جائزہ لیجیے گا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے ایک مخلوق کی طرف ان کا رخ ہوگا، اور ان کے اپنے کام کے سبب بھی فائدہ کسی ایک مخلوق کو جا رہا ہو۔ قرآن فرماتا ہے نا، ان کی اون تو کھال تمہارے کان، اون تمہارے کام، ان کا دودھ تمہارے کام، ان کی خوراک تمہارے کام، ان کی پیٹھ تمہارے کام، یہ قرآن بیان فرماتا ہے۔ تو وہ بھی تو اللہ کی مخلوق۔ تو اللہ کریم نے یہ جو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ بہت بڑا شرف ہے، اعزاز ہے کہ اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ اس کے حضور سر بسجود ہو۔ اب جو انتہائی قرب کی کیفیت عبادات میں فرائض اور فرائض کی میں نماز کی ہے، جب وہی بار محسوس ہونا شروع ہو جائے تو آپ پھر غور فرمائیں کیا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار ہو، اسے بخار ہو، تکلیف میں ہو، اور اسے میٹھا دیا جائے تو وہ کہ یہ کڑوا ہے۔ یہ ہوتا ہے، میٹھی شے باقی سارا جہان اسے میٹھا کہتا ہے، لیکن وہ بیمار کہہ رہا ہوتا ہے یہ کڑوا ہے۔ اب وہ جو شے دی جا رہی ہے وہ کڑوی نہیں ہے، اس کی اپنی صورتحال ایسی ہے کہ اس کے وجود کو میٹھا بھی کڑوا لگ رہا، اس کی زبان جو ہے اس مٹھاس کو نہیں سمجھ پا رہی، اس کے اپنے اندر اتنی کڑواہٹ ہے کہ اسے لگتا ہے میں نے کچھ کڑوا کھایا۔ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اب جب اس قوم نے، جن کے لیے اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا کہ انہیں انذار نصیب ہو کہ وہ جو عمل بد ہے ان سے نکلیں، اور انہیں بشارت کی راہ نصیب ہو کہ جہاں ان کے لیے انعام اور اکرام، اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے پہلو ہیں، وہ انہیں نصیب ہوں، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، وہ استفادہ حاصل کرتے، شرف صحابیت نصیب ہوتا، وہ مقابل آ گئے۔ پھر جب انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یعنی یہ فلاح نہیں پا سکتی۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا میرے ابھی آپ خاموش اختیار فرمائیں، اس طرف آپ نہ دھیان فرمائیں، آپ یہ نہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے جس کی وہ مخلوق ہے۔ اور اللہ کریم نے آگے فرمایا او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، وہ ان پر مہربانی کریں یا ان کو عذاب دیں، پس بے شک وہ ظالم ہے، یعنی وہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو عمل ہے یہ ظلم ہے، یہ یقینی ظلم ہے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ اللہ کریم کیا ہے کہ وہ کیا چاہے۔ اب اگر اس غزوہ احد کے موقع کو دیکھیں تو دو بہت بڑے جو کمانڈر تھے، ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی بہت سارے لوگ، لیکن یہ دو وہ ذمہ دار تھے جو اس مارکے میں کفار کی طرف سے اختیار رکھتے تھے۔ اب یہ دونوں مسلمان ہو، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگ بھگ 200 جو جنگیں لڑی ہیں، ہر جگہ فتح حاصل کی، بڑی بڑی طاقتوں کو اور ان کے گھمنڈوں کو آپ نے بالکل تہ تہ کر دیا۔ بڑی کم عمر تھی، کوئی زائد عمر نہیں تھی جب آپ دار دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ تو اللہ جانتے تھے۔ اسی طرح جب بات آئی مکۃ المکرمہ میں عمرے کی حاضری کے لیے، اور
کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے نہیں داخل ہونے دیا، اس وقت بھی قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جس کا مفہوم عالی ہے کہ ان کے بھی پس جانے کا نہ خدشہ ہوتا، کہ جنہیں اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ تو کتنے وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جہاں اللہ کریم نے فتح مبین مسلمانوں کو عطا فرمائی، وہاں ان لوگوں کا تحفظ بھی عطا فرمایا جن کے دلوں میں محبت اسلام جاگ اٹھی تھی۔ تو یہاں بھی جب بات آئی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ اب اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ کو مبعوث فرمایا، امام الانبیاء، کرام ذاتی عطا فرمایا، اور اس مخلوق کے لیے اللہ کریم نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا کہ انہیں رہنمائی نصیب۔ لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو وہاں بھی پیش آیا اور میرے اور آپ کی اپنی زندگیوں، لمحوں، معاملات ہر جگہ پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے کہ کس راہ کو انتخاب کرتے ہو۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے اور ہمیں صرف یہی فرشتے جو ہم پر ذمہ دار ہیں صرف یہی نظر آنا شروع ہو جائیں تو بندہ شریر کانپ جائے، کوئی ہلے نہیں۔ برزخ سامنے آ جائے کہ کیا حال ہے، ہم دیکھو نا قبرستان ہیں اور ہم یہ بھی زیادتی کرتے ہیں کہ ہم پرانی قبروں میں ہی قبریں کھود رہے ہوتے۔ اگر وہ برزخ کھل جائے کہ صاحب قبر کی کیا صورت اور کیا حال ہے، تو میرا نہیں خیال کہ واپس گھر تک کو پلٹ سکے، وہیں گونگ ہو کر بیٹھ جائے، چونکہ وہ ادراک جو ظاہری سامنے آئے گا وہ پھر امتحان نہیں ہوگا، وہ تو بات تمام ہو گئی۔ کفار کہتے ہیں نا جی کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو قرآن فرماتا ہے کہ اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر تو حکم آ گیا، تو پھر تو فرصت نہ رہی۔ تو جب اللہ جل شانہ نے اتنا کرم اور احسان فرمایا تو انہوں نے اپنا فیصلہ وہ کیا جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ہے۔ تو جب یہ مقابل ہیں تو آپ چھوڑ دیں، یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے متعلق کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک وہ ظالم، جتنا کفر ہے اور اس طرف کا اٹھایا گیا جتنا کوئی قدم ہوگا اتنا وہ ظلم۔ اب اگلے حصے میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں، وَاللَّهِ، وَلِلَّهِ، اللہ کا مالک، اللہ مطلق مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ اب زمین و آسمان میں، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کے، اس میں جو کچھ ہے سارا اس کا، یہ جہان فانی اس کا، تمام عالمین اس کی، ایک ذات ہے خالق، باقی جو کچھ ہے مخلوق۔ نور ایمان یہ ادراک پیدا کرتا ہے، یہ بصیرت نصیب ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے اس حقیقت کو، مگر نہ اگر آپ غور فرمائیں تو بڑی جدید یا جدت یا جتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہم نے جہاں رہتے ہیں سارے کو جان لیا ہے۔ ہر لمحے ہر تحقیق ایک نئی جو ہے صورتحال جو ہے وہ کھول دیتی ہے، ایک نیا پردہ ہٹتا ہے۔ جہاں رہتے ہیں، جس جدت پر آج انسان کو ناز ہے، وہ اس کی ساری جدت، اس کی ساری تحقیق جہاں رہتا ہے اس کی وہاں رہنے کی جو جگہ ہے اس کی تحقیق پوری نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ کیا آیا ہے اس کے اندر پھر تبدیلیاں کرتا رہتا ہے، نہیں یہاں غلطی لگی تھی، ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہے۔ اور اس سارے میں یہ جدت اس قابل نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی اس قابل نہیں ہے کہ اس خلق سے باہر نکل سکے۔ یہ جو عالم میں خلق ہے اس کے اندر کی جو استطاعت ہے اس کی اتنی ساری ہی رسائی ہے کہ وہ اس کے اندر تک بھی جہاں رہتا ہے اسے نہیں جان پایا تو ان وسعتوں کو کیا جان پائے گا۔ یہ مقام نبوت و رسالت ہے کہ اس انسان کو اس خلق کی وسعتوں سے نکال کر اللہ رب العالمین سے آشنا کر دے، اور یہ بڑے شرف کی بات،
لیکن احساس ہے نا جی، سلامت ہو، عقل و خرد ہو، ہوش سلامت ہو تو بات سمجھ آئے۔ اگر ہوش سلامت نہ ہو تو ہیرا یا پتھر اس میں کیا فرق ہے، شیشہ یا ہیرا اس میں کیا فرق ہے، پیتل یا سونا اس میں کیا فرق ہے، اوڑھنا بچھونا لباس صفائی یہ ساری چیزیں بے معنی ہو گئیں اگر ہوش سلامت۔ تو جس کے ہوش سلامت نہیں رہتے وہ اپنا گریباں چاک کر رہا ہوتا ہے، اس کے ایک اپنا تصور، اپنی حیات ہوتی ہے جس میں وہ جی رہا ہوتا ہے، اور باقی سب کو وہ پاگل سمجھتا ہے کہ ان کے ہوش سلامت ہے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے اس انسان کو یہ استطاعت دی ہے۔ اور بلکہ جب بات آتی ہے نا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عہد فطرت کی، عہد فطرت کہتے ہیں کہ لگ بھگ 500 سال کا عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درمیانہ جو وقت ہے اسے عہد فطرت کہتے ہیں۔ عہد فطرت کا ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ ایمان ہو کہ ہاں ایک ذات ہے جو مالک ہے، ایک ذات واحد ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اکیلی ذات ہے جس کے حکم پر یہ نظام ہے جو کائنات کا مالک۔ یہ بات جسے سمجھ آ گئی اس کے لیے یہ ایمان تھا۔ تو جہاں ایمان نہ پہنچا، ایمان کس سے نہ پہنچے، وہاں انسان کو اللہ کریم نے جو استعداد دی وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی 4 پائے، تو چوپایا پیدا ہوتے ہی دودھ تلاش کر لیتا ہے کہ اسے کہاں سے دودھ ملنا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ کریم کا نظام ہے کہ وہ ہر شے میں ایک ایسی شے پیدا فرماتا ہے جس سے یہ سمجھ آئے کہ یہ مالک محتاج نہیں۔ ہتھنی بھی چوپایا میں سے ہے، لیکن اس کا دودھ سینے پر ہوتا ہے، اگلی ٹانگوں کے درمیان۔ اس کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تلاش اپنی خوراک اگلی ٹانگوں میں کر رہا ہوتا ہے۔ شیر اسے خوف نہیں ہے، اس کے بچے کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہرن ہے، اسے جنگل میں خوف ہے، خطرہ ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتی ہی اتنی طاقت سے دوڑتا ہے کہ اسے پکڑنا محال ہے۔ ایک دفعہ ماں کا دودھ پی لے اسے پھر بھاگ کر آپ پکڑ نہیں سکتے، پکڑا ہی نہیں رہتا۔ اتنا وہ اس وقت شاطر ہو جاتا ہے، اتنا ہوش ہو جاتا ہے، گرد و پیش دیکھتا ہے، جہاں خطرہ ہو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جس کا بچہ اس کی ضرورت تیرنا ہے وہ پانی پر تیرتا ہے، جس کے بچے کی ضرورت اڑنا ہے وہ فضاؤں میں اڑتا ہے۔ جس کی جو ضرورت ہے رب کائنات اسے تخلیقی طور پر عطا فرماتا ہے، اور جسے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا اسے نہ عطا فرمائے گا کہ اسے یہ سمجھ آئے کہ ایک ذات مالک ہے۔ تو عہد فطرت میں بھی جو ایمان ہے وہ یہ ہے ایک اکیلی ذات ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، یہ ایمان ہے، اور وہ مسلمان ہے اور اس کی بخشش کا فرمان ہے۔ تو جسے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا گیا، اس کی ذاتی زندگی، اس کے سوال، اس کے گھریلو زندگی، اس کا خاندان، اس کا کاروبار، نظام حیات کا کوئی پہلو سے رہنمائی دی جا رہی، وہ اندازے سے نہیں نظر آ رہا کہ جو کچھ دنیا کر رہی ہے اس میں کتنا ظلم اور زیادتی ہے، اور جو کچھ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں کتنا انصاف ہے۔ قرآن فرماتا ہے کیا آپ کی جو مبارک زندگی ان میں بسر ہوئی ہے وہ شہادت نہیں ہے؟ 40 سال جو آپ نے مبارک زندگی بسر فرمائی، جیسے بسر فرمائی اس پاک زندگی کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ زندگی، مبارک زندگی، ان کے لیے شہادت کافی نہیں ہے؟ لیکن یہ جو بے ایمانی ہے نا یہ اندھا کرتی ہے۔ جیسے استطاعت ہے نا، سالے حصے جو ہیں بندے کو حق دیکھنے کی توفیق دیتے ہیں، اسی طرح یہ جو بدی ہوتی ہے نا، یہ جو گناہ ہوتا ہے، یہ جو تجاوز ہوتا ہے، یہ اندھا پن آہستہ 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 پیدا کرتا ہے۔
ہر صالح عمل جہاں اصلاح اجر اور ثواب کا سبب بنتا ہے، مزید صالح جو عمل ہے اس کی توفیق نصیب ہوتی، اور بدی توبہ نہ کی جائے تو بدی پھر مزید بدی میں دھکیلتی ہے، اور بندہ آہستہ 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 دوزخ کا ایندھن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ جو یہ فرما رہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دوسرا بڑا جو وہم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میرا، ملکیت کا، انا کا، ذات، میں، مجھے نہیں پسند، یہ بہت بڑا وہم ہوتا ہے، میری ملکیت، یہ جو کچھ ہے میرا ہے۔ کتنا ظلم کرتے ہیں ہم لوگوں سے ان کے مال و دولت چھیننے میں، ان کے حقوق چھیننے میں، کیا ہوتا ہے اس کا؟ اپنی ہوس جو ہے اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عجیب بات ہے ہوس نہیں بجھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وادی اگر سونے کی ہو نا وہ دے دی جائے، تو جہاں یہ صورتحال آپ نے فرمایا وہ اس پر اطمینان نہیں کرے گا، وہ کہے گا کاش ایک پوری وادی سونے کی اور ہو اور وہ مجھے مل جائے، وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہوس شے یا کیفیت ہی وہ ہے جو ذات باری سے بندگی کا تعلق ہے، وہ نہ ہو جتنی دوری ہو پھر ہوس پیدا ہوتی ہے، اور جتنی ہوس پیدا ہوتی ہے اتنی وہ انا جو ہے انسان کی اسے تقویت دیتی ہے اور انا بڑھتی ہے۔ اب سارا حاصل زندگی کا کیا ہے؟ میں نے جو چاہا یا میں جو چاہتا ہوں یا میری ملکیت، ایسے ہی ہے نا، ذات ہی ہے۔ اور وہ اللہ کیا فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ تو اس پر دنیا کی زندگی شہادت دیتی ہے، دنیا کی زندگی اس پر شہادت دیتی ہے۔ بندے کا وقت پورا ہوتا ہے نا تو یہ جو اس کا اوڑھنا ہے نا، یہ اس کا جو پہننا اوڑھنا ہے، وہ جن جگہوں پر کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میری ملکیت ہے، کس کی ہے؟ میری ہے، میں مالک، وہ وارثوں کی ہو جاتی ہے۔ خالی ہاتھ جو ہے لحد میں اتارا جاتا ہے، یہ جتنا پہننا اوڑھنا کوئی شے نہیں رہتی۔ اس حقیقت کو صرف ایمان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آتی ہے سمجھ، ایسی سمجھ آتی ہے کہ کوئی پردہ نہیں رہتا، لیکن تب ملک الموت وارد ہو چکا ہوتا ہے، اور ملک الموت آ کر جب گرفت رکھ لیتا ہے تو پھر جو فرصت ہے وہ تمام ہو جاتی ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے صاحب ایمان کے لیے اس وقت بھی رعایت ہوتی ہے، لیکن معاملہ عجیب ہو جاتا ہے۔ حضرت جی کسی کا واقعہ ایک بیان فرماتے تھے، حقیقی واقعہ یہیں گرد و پیش کا تھا، کسی آبادی کا، کہ اس کا وقت نزا تھا، تو اسے ساتھ بیٹھے دوست نے کہا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو فضول باتیں، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمہ پڑھو، تمہارا وقت آخری ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا میں چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ اب ساری زندگی جو کیا، جیسا کیا، حلال حرام کوئی تمیز نہ کی، دین بے دینی کوئی لحاظ نہ رکھا معاملات میں، تو پھر کیسے توفیق نصیب ہو؟ تو اللہ معاف فرمائے، وہ غفور رحیم ہے، معاف فرماتا ہے، اس کی شان ہے۔ لیکن ان حقائق کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی، اپنی حیثیت، یہ جو غلط فہمی ہے نا میں یہ چاہوں، یہ ساری دور ہو جائے گی۔ تو جب یہ دور ہو جائے تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا وہ جسے چاہے بخشیں دیں اور جسے چاہے عذاب کریں۔ قرآن کریم میں ایک مثال دی گئی ہے، اسے دنیا کی دولت اور دنیا کی آسائش، اولاد، طاقت دی گئی، تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میرا باغ اجڑے، جب میری جو طاقت قوت ہے وہ کبھی کم ہو یا اگلا جہان بھی ہو۔ پھر اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں اگر اگلا جہان بھی ہوا تو بھی وہاں میں بہتر صورت میں ہوں گا۔ اور یہ وہ باتیں اپنے ساتھی کو اور دوست کو کہہ رہا تھا۔
اللہ کی شان جس چیز پر ناز تھا وہ ساری اجڑ گئی۔ تو جب سمجھ آ جائے کہ ہر شے اللہ کی ہے تو پھر بندہ شکر کرتا ہے، نسبت ہر بات کی اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اپنی کسی زمین پر تھا، کوئی دوست تھا مجھے نہیں یاد، لیکن کوئی ساتھ مہمان تھا، اس نے حضرت جی سے پوچھی کہ آپ کی زمین کون سی ہے؟ اس موضوع پر بات کر رہے تھے تو حضرت نے اشارہ جب کیا زمین کی طرف تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی زمین، اس طرف اشارہ کرتے گئے، فرمایا یہ اللہ کی زمین۔ تو یقیناً زمین اللہ کی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہم سے پہلے کون کون دعویٰ رکھنے والا ہوگا کہ یہ میری ملکیت ہے، آج ہم دعویٰ رکھ رہے ہیں، کل جانے کون دعوے دار ہوگا۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے نا تو دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اور قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ دنیا چھوڑ دو، جی دنیا سے کیا لینا ہے، وہ بھائی یہ دنیا اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے آخرت کا مالک بھی اللہ ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، یہ دونوں اس کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو حکم ہے اس کے مطابق رہو، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو تمہیں حکم دیا گیا اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح اسی کی ہے جسے تزکیہ نصیب ہوا۔ تو اسی کے لیے یہ جو فلاح اور تزکیے کے اسباب ہیں جو اللہ کریم اسے حکم دے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا جی، جب کوئی سوال کہتا ہے، حکم دیتا ہے، کوئی بھی صورتحال ہو، میں کسی کو کہتا ہوں کہ جی پانی کا گلاس لے آؤ، اس میں اس کی بھلائی کیا ہے یہ تو شاید ڈھونڈے سے جا کو بات سمجھ آئے، لیکن ظاہری طور پر میں اپنی بھلائی کر رہا ہوں کہ پانی اپنی پیاس بجھانے کے لیے منگا رہا ہوں۔ احکامات دین کو اگر دنیا کے معاملات کی طرف کوئی سمجھنا چاہے گا تو پھر خطا کھائے گا۔ یہ جو نماز کی ادائیگی ہے، اللہ کریم کو ہمارے رکوع و سجود کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو جانور اس کے نام پر ذبح کرتے ہو، ان کا گوشت اور خون نہیں اسے پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری کیفیت اور حال پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ تمہاری ایمان میں ترقی دیتے ہیں، اور وہ جو اخلاص ہے بندگی کا، بات وہ ہے، امتحان وہ ہے۔ یہ کسی سے پانی منگوانے جیسی بات نہیں ہے۔ رکوع و سجود کسی عبادت کو لے لو، ہر عبادت میں جسے حکم دیا گیا ہے اس کی ضرورت بھی ہے اور اسی کی فلاح ہے، اور جس میں اپنا فائدہ ہے دنیا کا اور آخرت کا، اللہ جل شانہ نے اسے عبادت فرما دی۔ کوئی الگ ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے حقوق و فرائض کا دھیان رکھنا ہے، زندگی کا اپنے میاں بیوی کے حقوق ان کا دھیان رکھنا ہے، اپنی اولاد کو جو ہے حلال رزق دینا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے، ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، جہاں معاہدہ ہے اس معاہدے کو اچھا نبھانا ہے، نوکری ہے تو اعلیٰ ہو، کاروبار ہے تو اخلاق ایسا ہو، انصاف ایسا ہو کہ اس میں کوئی جھول نہ ہو۔ یہ سارے کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ اور کون سا عمل ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر رہے ہو تو وہ پھر عبادات میں داخل نہ ہو، اور کون سا ایسا عمل ہے جو حکم میں داخل نہیں؟ کسی شے کو دیکھ لو، ظاہری باطنی، دنیا آخرت، ہر پہلو سے تمہیں فائدہ دیتی۔ ہم یوگا کر لیں گے، ہم میڈیٹیشن کر لیں گے، لیکن مراقب نہیں ہوں گے نہ ہو بھائی۔ ہم سٹریچنگ کر لیں گے کہ وجود کی ضرورت ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم ڈائٹنگ کر لیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، نہ رکھو بھائی، کیا فرق پڑتا؟ اس نے تمہاری زندگی کا جو نصاب بنایا یہ تمہاری ضرورت ہے، نہ کر، کوئی کمی نہیں ہے اس کی شان میں۔ لیکن جب نتائج کی بات آئے گی تو پھر تیرے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہوگا کہ تو پلٹ آئے، پھر دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ تو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھ، واللہ غفور رحیم، اللہ
بخشنے والے مہربان ہیں۔ اب وہ اسلوب اختیار کرنا جو اللہ کی بخشش کی طرف تجھے لے جائے، اور ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا غفور الرحیم ہے، توبہ کی توفیق بھی خود ارسال فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے نا۔ ایک بندہ مقابل آیا، گناہ کیا، ضد کی، عناد کی، ایسا غفور الرحیم ہے، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ہم جتنے کمزور سے، گناہگار سے، خطا کار سے، اس کی جو شان ہے وہ تو کوئی اس کا شمار نہیں۔ سارا جہان گناہ کر لے، اللہ معاف کر، شمار ہو سکتا ہے، بے حساب نہیں کہہ سکتے کہ جس کا حساب نہیں ہو سکتا، اس انفینٹی میں نہیں آپ شمار کر سکتے کہ کوئی سمجھ نہیں جس کا کوئی اختتام نہیں۔ رحمت باری تعالیٰ لامحدود ہے۔ سارے جہان کی غلطیاں، حدیث شریف میں آتا ہے، زمین و آسمان کی وسعتیں اگر گناہوں سے بھر جائیں نا، اس کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن غلطی اور گناہ کو جب بندہ غلطی اور گناہ سمجھنا شروع کر دے نا، پھر دلیر نہیں ہوتا غلطی پر، پھر وہ کانپتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے اللہ سے۔ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ زندگی کے جو معمولات ہیں ان میں ہونی چاہیے۔ اس دن کی ابتدا اگر اللہ کے کلام سے ہوگی، سارا دن ہم نے کلام کرنا ہے، باتیں سننی ہیں، باتیں کہنی ہیں، معاملات زندگی سے گزرنا ہے، تو اس عملی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ کلام ذاتی سے فرمایا کرے۔ بعض لوگ ملتے ہیں سورۃ فاتحہ، سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، قل، کتنی ہی پہلوں سے کرتے ہیں، جی میں یہ بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں۔ اب جو سورہ بقرہ کے روز کتنی بار وظائف کرتا ہوں، آپ سوچیں وہ کتنا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ایک سورہ مبارک اٹھا کر آپ اسے تلاوت قرآن نہیں کہہ سکتے۔ ایک وظیفہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کہیں میرے تلاوت کی بھی بات پوری، کیسے پوری ہوگی؟ یہ سارا اللہ کا کلام ہے، کون ہوتے ہو ایک سورہ مبارک اٹھا کر سارا قرآن چھوڑ لیں؟ جس سورہ مبارک کی یا جن آیات کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ سارا قرآن چھوڑ دو اور یہ پڑھو۔ تو جب اپنے معمولات میں قرآن کریم جتنا آسانی سے پڑھ سکیں اسے داخل فرمائیں، اور بہت اعلیٰ حصہ ہے کہ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یہ اکرم التراجم ہے میرے سامنے، یہ آج کا جو مروجہ انداز ہے نا ہمارا بولنے کا، یہ الفاظ ہیں اس کے مطابق، اس میں لفظی پہلو بھی کسی حد تک شامل ہے اور محاوراتی پہلو بھی کسی حد تک شامل ہے۔ ترجمے کو دیکھتے ہوئے آپ کو حاشیہ یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں مزید جاننا ہو ایک الگ بات ہے۔ ایسی رکاوٹ نہیں آتی کہ بندے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ ربط کیا ہے یا اس کا مطلب کیا، اور بہت ہی اعلیٰ ہو اگر جو آیات دو نصیب ہوئیں اس کے ترجمے کے ساتھ تفسیر دیکھ لیں۔ اور اکرم التفاسیر جو ہے حضرت نے جو بیان فرمائی ہے، اللہ اجر عطا فرمائے آپ کو، اس کو اگر آپ اس سوال سے دیکھیں کہ قرآن کریم آج کے اس دور میں میری زندگی کے معاملات میں کیا رہنمائی فرما رہا ہے، اکرم التراجم آپ شروع کر لیں، آپ کو یہ بات کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، کلام ذاتی عطا فرمایا، اللہ اس کا استفادہ اور یہ شرف کہ ہماری زبان مزین رہیں اللہ کے کلام سے یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔